مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ مجھ سے بیشتر بہت سارے ثنا خوان مصطفیٰ سے آپ نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار نعتوں کو سماعت فرمایا۔ اس کے بعد اسی مسجد حاضہ کے امام حضرت حافظ قاری مولانا عمران رضوی صاحب سے بھی آپ نے ایک مدلل خطاب سماعت فرمایا، تو مجھے بھی کچھ دیر کے لیے حکم ہوا ہے کہ کچھ باتیں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ آج کا جو عنوان موضوع ہے توبہ کے حوالے سے ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے 3 عشرے بنائے، ایک اپنی رحمت کا، دوسرا اپنی جانب سے مغفرت کا، تیسرا پھر اسی کی جانب سے جہنم سے نجات والا، جہنم سے آزادی والا عشرہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں ہم سب کو عطا فرمایا۔ اور اسی ماہ مقدس میں اب جو آخری عشرہ ہم سب کے درمیان رواں دوا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آگے چل کے اگلی تاخرات میں ہو سکا تو اللہ کی توفیق سے جہنم کیا ہے، جہنم کیسی ہے، جہنم میں کیا کیا ہے، اختصار کے ساتھ ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج جو عنوان ہے اس کے متعلق کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ہم سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو ہماری اس مسجد حاضہ میں مرکز سنی دعوت اسلامی میں معتکفین حضرات اعتکاف کر رہے ہیں اور اعتکاف کو بیٹھے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں فرمائی گئی، ایک واجب اعتکاف، ایک سنت موقدہ اعتکاف، اور تیسرا جو ہے نفلی اعتکاف۔ یہ واجب اور سنت موقدہ جو اعتکاف ہے، اس کے حوالے سے فرمایا گیا، یہ اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہوتے۔ جو نفل اعتکاف ہے یہ بغیر روزے کی بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ نفل اعتکاف آپ اس انداز سے سمجھیں، مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کی بیٹھے رہے، گھنٹہ بیٹھے رہے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے، تب تک وہ نفل اعتکاف چلتا رہے گا، اللہ رب العزت کے جانب سے اس بندے مومن کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی کا معمول ہے کہ جب بھی کسی مجلس کا، کسی اجتماع کا انعقاد ہم لوگ کرتے ہیں تو ہماری درسی کتاب میں ہمیں حکم فرمایا گیا کہ اعتکاف کی نیت کرائی جائے۔ جو بھی مبلغ آتا ہے یا جو بھی عالم باعمل آتے ہیں، وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر آنے کی دعا پڑھ لے، نویت سنت الاعتکاف۔ جب بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، جب تک وہ مسجد میں رہے گا تب تک وہ اعتکاف کی حالت میں رہے گا، اور اعتکاف کی حالت میں جب تک رہے گا اللہ کے جانب سے اجر و ثواب حاصل کرتا رہے گا۔ تو ہم جب بھی مسجد کے اندر آئیں تو ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کریں۔ میں عرض کر رہا تھا اعتکاف 3 قسم کے ہیں، 2 روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، 1 روزے کے بغیر بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میں یہاں رک کر
جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پورے سال میں ہم نے بس 10 دن کا اعتکاف کر لیا, 10 دن اللہ اللہ کیا, 10 دن قرآن شریف پڑھتے رہے. یہ میں بات جو کہہ رہا ہوں کسی کے طنز و تانے کے لیے نشانہ بازی کر کے نہیں کر رہا. یہ عام ہم سب کی عبرت کے لیے باتیں جو میری ذہن میں آ رہی ہیں میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. 10 دن تک باعمل رہے, اچھے بنے, توبہ کی گناہوں سے, اس کے بعد ختم قرآن بھی کر لیا, استغفار بھی کر لیا, جو نہیں سیکھا تھا وہ سب سیکھ لیا. اس کے بعد چلے گئے, 10 دن گزرے, 20 دن گزرے, ماہ رمضان کے بعد شوال المکرم کا مہینہ گزر گیا, پھر وہی حالات, پھر وہی دنیا, پھر وہی ہمارے زندگی کا طرز عمل رہا. تو یہ جو اعتکاف بیٹھنا ہم نے کیا, عمل کیا, اعتکاف بیٹھنے والا عمل, یہ ضائع چلا جائے گا. بندہ جب اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئے, جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تائب ہونے کا ارادہ ہی کر لیا ہے, تو ایسی توبہ کریں جیسے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے کو ایسی توبہ کرنے کی ضرورت ہے جیسے کسی بکری, کسی گائے, بھینس کے تھن سے دودھ نکالا جائے, نکالنے کے بعد اسی سوراخ سے وہ دودھ نہیں ڈالا جا سکتا, واپس نہیں پہنچایا جا سکتا. بندے کو بھی چاہیے کہ اللہ کے حضور ایسی ہی توبہ کرے کہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ گناہوں کے جانب نہ لوٹے, گناہوں کے جانب واپس نہ پھرے. ایسی توبہ کرنے کی بندوں کو ضرورت ہے. جب ہم یہاں بیٹھے ہیں, اب لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم معتکف ہیں, اعتکاف کی حالت میں. اب یہاں سے نکل کر جانے کے بعد لوگ ہمارا طرز عمل دیکھیں گے, ہماری حالت دیکھیں گے کہ 10 دن تو مسجد میں تھے, وہاں ذکر اللہ کیا, قرآن مجید پڑھا, تسبیح و تحلیل کی, ذکر کرتے رہے, قیام اللیل کیا, طاق راتوں میں نوافل پڑھی, عمر قضا نمازیں پڑھی. اب آنے کے بعد, مسجد سے خارج ہونے کے بعد, واپس آنے کے بعد ابھی عمل کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر جمی رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں سے جانے کے بعد اب لوگوں کو دکھانے کے لیے پھر اللہ اللہ کریں. ہمارا انداز, ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اب جب ہم اعتکاف میں بیٹھ کر یہاں اللہ کی رضا کے لیے اتنے دن اپنے گھر والوں سے دور رہ کر, اپنے بھائی بہنوں سے دور رہ کر, اپنے والدین سے دور رہ کر, اپنے بڑے آبا و اجداد سے دور رہ کر یہاں خدا کی رضا کے لیے تنے تنہا آ کر یہاں جب بیٹھے ہیں, تو یہاں سے جانے کے بعد بھی باہر ہمیں یہ خیال رہنا چاہیے جس طریقے سے میں تنہا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا تھا, اب مسجد کے باہر بھی جب آ گیا ہوں, اب یہاں میں لوگوں کو نہیں دیکھوں گا, یہاں بھی خدا کی رضا کو ہی دیکھوں گا, خدا کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. تب جا کر ہمارا یہاں بیٹھنا اعتکاف میں یہ بھی کامیاب ہوگا, وہاں سے ہماری زندگی میں انقلاب بھی بپا ہوتا ہوا نظر آئے گا. انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں یہاں سے اٹھنے کے بعد انقلاب آئے. اگر میں ہماری زندگیوں کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں تو وقت گزر جائے گا. جو عنوان میں لے کر آیا ہوں وہ باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, مگر مختصر یہ بات آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں. ہمارے دور میں جن جن لوگوں نے اعتکاف کیا الحمدللہ وہ باشرع بن گئے. جن کے چہرے پر داڑیاں نہیں تھی ان کے چہرے پر داڑیاں سج گئیں. جو بے نمازی تھے اعتکاف کرنے کے بعد, وہ سب سے بڑا ہمارے زندگی کا اعتکاف تھا. اس اعتکاف میں غالب گمان میں جہاں تک جانتا ہوں 50 لوگوں نے اعتکاف کیا تھا. ہمارے غلام خواجہ بھائی بھی اس میں موجود تھے, میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو 50 لوگوں نے اعتکاف کیا. 10 روز کا بڑے بڑے جوان اس میں موجود تھے جنہیں بولنا نہیں آتا تھا, جنہیں بات کرنا نہیں آتا تھا. ایسے جوانوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, اس اعتکاف کے صدقے سے انقلاب بپا کیا. اب بھی وہ بھلے ہی اس مسجد کو نہیں آتے کسی اپنی مصروفیت کی وجہ سے, مگر جہاں بھی رہتے ہیں اس اوقات پر, ان وقتوں پر اپنی عبادت کر لیا کرتے ہیں. چہروں پر ابھی بھی ان کی داڑیاں, جن جن نے ہاتھ اٹھا کر عہد کیا تھا کہ میں یہاں سے جانے کے بعد جو میرا بے نور چہرہ ہے اس کو بانور بناؤں گا, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اپنے چہرے پر سجاؤں گا. جس نے نیت کی تھی ابھی بھی اسی نیت کے تحت وہ اسی عمل پر قائم و دائم ہے. یہ فضیلت ہے اعتکاف کی. جب بندہ یہاں پر آئے تو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد اپنے اندر اپنے آپ میں, کسی کے کہنے پر نہیں, کہنے پر کوئی بھی کر لیتا ہے جوش میں آ کر, اس کے بعد جب وہ بات بھول جاتا ہے, ذہن سے وہ بات اتر جاتی ہے, پھر اپنے آپ میں کچھ بندے نکل پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ سے, اپنے ضمیر سے آپ مخاطب ہو کر کہیں کہ مجھے انقلاب بپا کرنا ہے, میرے اندر یہاں سے جانے کے بعد تبدیلی آنی ہے. اس کے بعد جا کر جب آپ کا من آپ سے کہے گا کہ تو یہ کام کر لے, تیرے اندر انقلاب آ جائے گا, تو اس کے بعد آپ کو کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں رہے گی, خود بخود آپ کے اندر انقلاب بپا ہوتا ہوا نظر آئے گا.
تو یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگیوں میں انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت کو توبہ بڑی پسند ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات بہت اس بندے سے خوش ہوتی ہے، اور فرشتوں کے درمیان اللہ رب العزت اس بندے کے حوالے سے رشک فرماتا ہے، اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ جس بندے کا ذکر کرے اس توبہ کرنے والی بندے کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ تھے، روایت میں آتا ہے ان کی عمر 60 یا 70 برس کی تھی، 60 یا 70 برس کی، 60 یا 70 عمر کی ایج ان کی تھی۔ تو فرمایا گیا ایک نوجوان ان سے مخاطب ہوا، مخاطب ہونے کے بعد ان سے ہم کلام ہوا، گفتگو چلتی رہی، بات چلتی رہی۔ اس کے بعد پوچھا کہ حضرت بتائیں، تو سے بزرگ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے۔ اب بزرگ کو چاہیے تھا، راوی جیسے فرما رہے ہیں کہ ان کی عمر 70 سال تھی، اب جھٹ سے کہہ دیتے 70 سال، مگر بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر 70 سال ہے۔ بزرگ مخاطب ہو کر کہنے لگے میری عمر 4 سال ہے۔ کتنی کہا انہوں نے؟ 4 سال۔ اب وہ جس جوان نے ان سے سوال کیا بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ داڑھی وغیرہ ساری سفید ہو چکی ہے، سر کے بال پر سفیدی آ گئی ہے، چلنے کے انداز وغیرہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب تب کے مہمان ہیں، مگر حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سال کی عمر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا نہیں کہ آپ کی عمر 4 سال ہے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہو کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ والے ہیں، اور آپ مجھ سے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 4 سال ہے، آپ بتائیں تو صحیح آپ کی عمر 4 سال کیسے ہے؟ جب پوچھا تو بزرگ مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میری زندگی کے وہی 4 حقیقی سال ہیں جن 4 سالوں پہلے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی تھی۔ 4 سال پہلے میں نے اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کی تھی۔ میں انہی 4 سالوں کو اپنی زندگی کے اندر شمار کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری زندگی کے جتنے سال گزر گئے وہ میرے حقیقی سال نہیں تھے، وہ گناہوں میں نے گزارے ہوئے سال تھے، اس لیے میں ان گناہوں کے سالوں کو اپنی زندگی میں شمار نہیں کرتا۔ جو میرے سال حقیقی ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے ہوئے، تائب کیے، انہی سالوں کو میں بندوں کے سامنے ظاہر کیا کرتا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، جو بندے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا کرتے تھے، توبہ کرنے کے بعد جہاں سے نئے سرے سے وہ زندگیوں کو شروع کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کے حقیقی سالوں کو بھی وہیں سے مانا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے، اللہ ماشاء اللہ اکثر مسجدوں میں آنے والے لوگ، اکثر مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی چل رہا ہے، رات میں قیام اللیل بھی ہو رہی ہے، باہر جا کر وہی مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، باہر جا کر وہی مسلمان روزے سے نہیں ہے، باہر جا کر وہی مسلمان مکاری کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دغا دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے۔ آپ بتائیں، جو انسان مسجد کے اندر آنے کے باوجود اپنی شخصیت میں انقلاب نہ بپا کر سکے، وہ انسان جنت میں جانے کی خواہش تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ جنت میں جانا بھی چاہے، یہاں جو دنیا کی جنت خدا رب قدیر نے بنائی ہے، اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اسے دنیا کی جنت کہا گیا۔ جب وہ دنیا کی جنت میں آ کر اپنے آپ کو نہیں سدھار پا رہا تو آخرت والی جنت میں جانے کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ایک بزرگ تھے، ان کے روزے کیسے ہوا کرتے تھے، کتنی کثرت سے وہ روزوں کو رکھا کرتے تھے، خدا کی قدرت بھی ان کو قسمیں دے کر کھلایا کرتی تھی، کیا شان تھی اللہ والوں کی۔ ایک بزرگ تھے، فرماتے ہیں میں نے سحری کی، نماز کا وقت ابھی بہت دور تھا، نماز تہجد کی نیت سے میں مسجد پہنچا، مسجد پہنچنے کے بعد میں نے نماز تہجد ادا کی، فجر کی اذان کی نیت سے کہ اذان ہو اس کے بعد فجر ادا کروں، میں مسجد میں بیٹھ گیا۔ راوی فرماتے ہیں یہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہو سکی تھی۔ ماہ رمضان اتنا حسین موقع ہمارے درمیان لے کر آیا، 3 ساڑھے 3 4 بجے تو سحری کے لیے اڑتے ہی ہیں ہم لوگ، جب اڑ جاتے ہیں کیا ہم لوگ 2 رکعت نماز اللہ کے حضور کھڑے ہو کر تہجد کی نیت سے ادا نہیں کر سکتے؟ اگر یہی پابندی ماہ رمضان میں ہم لازم کریں گے اپنے اوپر کہ مجھے ماہ رمضان میں سحری کرنے سے پہلے اللہ کے حضور بھلے ہی 2 ہی رکعت کیوں نہ ہو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے ہو سکتا ہے رمضان گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ ہمیں روزانہ تہجد پڑھنے والا بنا دے۔
روزانہ ہم تہجد پڑھنے کے عادی بن جائیں. ایسے انقلاب بہت سارے بزرگوں میں آ گئے. اگر صرف تہجد کے حوالے سے میں اسی عنوان پر بحث کروں تو رات گزر جائے گی, بات مکمل نہ ہوگی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں تہجد کے پابند تھے, اور ان کے حوالے سے فرمایا گیا پوری زندگی میں جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا روزانہ مسلسل روزوں سے رہا کرتے تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا عید کے دن بھی روزہ رکھتے تھے. عیدین کے دن تو روزہ رکھنا ممنوع و حرام قرار دیا گیا ہے. عیدین کے دن چھوڑ کر جو بقیہ سال کے سارے ایام ہیں, دن ہیں, مہینے ہیں, اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. فرمایا گیا سحری کی آ کر بیٹھے مسجد میں تہجد پڑھ کر, فرماتے ہیں اسی اثنا میں آنکھ لگ گئی, اونگنے لگے. جب آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا, آپ فرماتے ہیں عجیب و غریب بڑی تعداد میں کچھ لوگوں کا ان کے سامنے نزول ہوا. فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی تھالیں تھیں, اور ان تھالوں کے اندر بڑی بڑی روٹیاں تھیں, اور ان روٹیوں کے اوپر بڑے بڑے انار کی طرح موتی رکھے ہوئے تھے. انار کے مانند, انار کی مثال دی گئی کتاب میں, انار کے مانند موتی رکھے ہوئے تھے. اب ان موتیوں سے سجی ہوئی تھال جن پہ روٹیاں ہیں, روٹیوں کے اوپر موتی ہیں, وہ لے کر حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد وہ ساری جماعت جن کو میں اس سے پہلے نہیں جانتا تھا, اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا, ایسی شکل و صورت کے لوگ کبھی میں نے ملاحظہ نہیں کی اپنی آنکھوں سے, وہ آئے. آنے کے بعد وہ پوری جماعت نے مجھے سلام کیا, میں نے جواب دیا. اس جماعت میں سے ایک شخص مجھ سے مخاطب ہوا, مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ کے برگزیدہ بندے, تیرا رب چاہتا ہے کہ تو اس تھال میں سے کچھ کھا لے, اس تھال میں سے کھا لے. میں نے اسی حال میں مراقبے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تو سحری کی ہے, میں روزے سے ہوں, میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. صبح جب نمودار ہوگی, صبح سے مجھے روزہ رکھنا ہے, میں نہیں کھا سکتا. جب میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں صبح سے فجر سے روزہ کرنا چاہتا ہوں, ابھی ابھی میں نے سحری کی ہے, میں یہ چیز نہیں کھا سکتا. جب میں ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, پھر دوبارہ وہ جماعت مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے بندے خدا, جس رب کی رضا کے لیے, جس خدا کے گھر میں, جس مالک کے گھر میں تو بیٹھا ہے, جس مالک کے گھر میں تو عبادت کرنے والا ہے, جس مالک کے گھر میں بیٹھ کر تو اپنے روزوں کو مکمل کر رہا ہے, وہی تیرا مالک کہتا ہے کہ تو اس تھال میں سے کچھ کھا لے. انہوں نے کس کی قسم دے دی؟ خدا قلیل و جبار کی قسم دے دی. تیرا رب کہتا ہے کہ تو کھا لے. جب کہا رب کی قسم دی تو میں نے ہاتھ آگے بڑھایا, میں نے روٹی کو کھانا شروع کیا. فرماتے ہیں اس روٹی میں ایسی لذت تھی کہ دنیا کی کسی غذا میں میں نے ایسی لذت محسوس نہیں کی. وہ کہاں سے آئی تھی مجھے اس کا علم نہیں تھا. میں نے کھایا سیر ہو کر وہ روٹی کھا لی. کھانے کے بعد میں وہ انار, جو انار کی طرح موتی تھا, ہاتھ بڑھا کر اٹھانے ہی والا تھا. پھر وہ بول اٹھے کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا, یہ تمہارے جانب سے بیج دیا جائے گا, بو دیا جائے گا, یہ تمہارے جانب سے لگا دیا جائے گا. جب لگا دیا جائے گا یہ بڑا درخت بنے گا. جب درخت بنے گا اسی طرح کے بڑے بڑے موتی کے مانند اس میں پھل لدیں گے, وہ سارے پھل تمہیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. جب کہا تو میں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس جگہ پر جا کر بیج دیا جائے گا, یعنی بو دیا جائے گا, لگا دیا جائے گا. جب میں نے کہا تو مخاطب ہو کر اس کہنے والے نے کہا ایسے جگہ لگایا جائے گا جو جگہ کبھی سڑا نہیں گلا کرتی, نہ سڑا کرتی ہے نہ گلا کرتی ہے, ایسے مقام پر اسے بویا جائے گا. اور ایسے ملک میں اسے لگایا جائے گا, ایسے سٹی میں لگایا جائے گا, ایسے شہر میں لگایا جائے گا جو کبھی فنا نہیں ہوتا, جو کبھی فنا نہیں ہوتا. جب کہا تو یہ بزرگ پھر مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا کوئی ایسی بھی جگہ ہے جو کبھی سڑا نہیں کرتی, کبھی گلا نہیں کرتی؟ کیا کوئی ایسا بھی ملک ہے, کیا کوئی ایسا بھی شہر ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا؟ مخاطب ہو کر کہنے والے نے ان کا سوال ہو کر پھر جواب دیا ہاں تیرے مالک کے یہاں ایسی جگہ ہے جو کبھی سڑا نہیں کرتی, تیرے مالک کے یہاں ایسا ملک ہے, ایسا شہر ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا. میں نے جیسے ہی پوچھا بتاؤ وہ ملک کون سا ہے, وہ جگہ کون سی ہے, وہ سارے آنے والے ایک زبان میں کہنے لگے وہ جنت الفردوس ہے, وہاں پر جا کر اس کو لگایا جائے گا, جب تو وہاں جائے گا اس کو کھا لے گا, جب تو وہاں جائے گا اس کو کھا لے گا. اتنا ہوا, خواب ٹوٹ گیا. صبح ہوئی تو اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت اللہ والوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہے. ہماری عام مثال بہت سارے ہمارے بزرگ گھر کے خواتین, ہمارے باپ دادا دیتے تھے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. یہ مثال جو دیتے تھے یہ ایسے ہوائی تیر کی مثال نہیں دیتے تھے,
اس کو آزما کر بھی دیکھا گیا، اگر نہیں دیکھا ہے آپ نے تو اس کو آزما کر دیکھیں، پکے ہوئے خربوزوں میں تربوزوں میں جا کر کچا پھل آپ رکھ دیں، اس میں کچھ آپ کو ڈالنے کی مسالہ وغیرہ دوائیاں ضرورت نہیں ہے، ان رنگین پھلوں کو دیکھ کر یہ کچا پھل خود بخود تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جب ایک بے جان پھل رنگین پھلوں کو دیکھ کر، مثال دے رہا ہوں آپ کو، نقطہ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں اتر جائے، جب ایک بے جان پھل رنگین پھلوں کو دیکھ کر ان کی تاثیر اختیار کر سکتا ہے، تو کیا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر گنہگار انسان اللہ والا نہیں بن سکتا؟ الحمدللہ ضرور بن سکتا ہے، مگر بات اتنی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ والے بزرگ تھے، تو انہوں نے صبح کرنے کے بعد جو ان کے دوست تھے اللہ والے تھے، اس میں سے ایک دوست کو پکڑا، کہا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے دیکھا، ایک دوست کو بتایا، اور دوست بھی سارے نہیں ہوا کرتے، حقیقی دوست، یہ بھی بڑی پتے کی بات ہے، دوست سب ہوتے ہیں، مگر جو حقیقی دوست ہوتا ہے وہ ایک ہی، رفیق جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 آئے، حبیب کس کو بنانا تھا؟ خدا نے حبیب اسی کو بنایا، اور خلیل جس کو بنانا تھا خدا نے خلیل اسی کو بنایا۔ یہاں میں واللہ اس کو غلط انداز سے آپ نہ لیں، یہ مثال دینے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ورنہ تمام انبیاء کی فضیلتیں، مرتبے، ان کے مراتب اپنی جگہ ہیں، ان کا مقام وہ خود رکھتے ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کی توفیق سے، مگر اتنوں میں اللہ کو جسے اپنی شخصیت کے لیے، اپنی محبت کے لیے چننا تھا، اسی کو اللہ نے چنا۔ تو اسی طریقے سے جو فانی دوستی ہے، فنا ہونے والی دوستی ہم کرتے ہیں، سب کے ساتھ بات چیت تو کرتے ہیں، سب کے ساتھ تو سلام کلام کرتے ہیں، مگر محب ایک ہی ہوا کرتا ہے، رفیق ایک ہی ہوا کرتا ہے، رازدار ایک ہی ہوا کرتا ہے، جس کے ساتھ راز کی باتیں بتائی جاتی ہیں، جس کے پاس درد سنایا جاتا ہے، حال دل سنایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بزرگ صبح اٹھے، جو ان کا رفیق تھا، ان کا خاص ساتھی تھا، مخاطب ہوئے، کہا کہ فلاں فلاں رات میں نے خواب دیکھا۔ تو انہوں نے سننے کے بعد اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، بہت اچھا آپ نے خواب دیکھا۔ دونوں آپس میں مسکرائے، مبارکباد دی، بات آئی گئی بیت گئی۔ راوی فرماتے ہیں 2 ہفتے کا عرصہ گزرا، جن بزرگ کے ساتھ یہ بشارت ہوئی، جن بزرگ کو مراقبے میں کھلایا گیا، جن بزرگ کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ جب انتقال کر گئے، اب یہ دوست جانتا تھا کہ خواب اس نے مجھے بیان کیا تھا، اب اس کے اندر ایک خواہش تھی، تمنا تھی کہ اب انتقال تو کر گئے، کسی نہ کسی طریقے سے میرے خواب میں آئیں اور مجھے بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر انتقال کرنے کے بعد خدا نے کیا کی، معاملہ اللہ نے کیا فرمایا، میں جانوں، کیسے جانوں، یہ کہہ کر اللہ کے حضور انہوں نے دعا کی کہ اللہ، جو میرا ساتھی، میرا رفیق انتقال کر گیا، میں اسے اپنے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فضل فرما، کسی بھی طریقے سے اس کی ملاقات میرے ساتھ میرے خواب میں فرما۔ یہ کہا، سو گئے۔ جب رات میں سوئے تو خدا خلیل و جبار، جو نیک بندہ ہو، خدا کی بارگاہ میں طلب کرے، یہ خدا کی قدرت کو کیسے منظور ہو کہ اسے عطا نہ کرے، مانگا، سو گئے۔ یہاں دنیاوی آنکھ بند ہو گئی، دل کی آنکھ کھل گئی، خواب میں دیکھا وہی بزرگ جنہوں نے خواب بیان کیا، آئے، حسین و جمیل چہرہ، نورانی لباس جسم پر زیبتن، معطر خوشبو جسم سے پھوٹتی ہوئی، آئے کھڑے ہوئے خواب میں، انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے کہا کہ اے میرے بھائی، بتاؤ تو صحیح، ابھی 2 ہفتے پیچھے تو نے مجھ سے خواب بیان کیا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہوئی، اللہ نے تجھے کیا عطا کیا؟ تو بزرگ مخاطب ہو کر کہنے لگے، جو میں نے خواب میں دیکھا تھا خدا نے مجھے حقیقت میں عطا فرما دیا، جو بیج میرے نام کا اس پھل سے بویا گیا تھا، آنے والوں نے آ کر جو مجھ سے کہا تھا وہ واقعی میں لگا دیا گیا، اسی شب لگا دیا گیا، یہاں میں انتقال کر گیا، میرے نام کا وہ درخت بن کر لبالب پھلوں سے لدا ہوا نظر آنے لگا، مجھے اس میں داخل کر دیا گیا، اس کے بعد میں ان پھلوں کو کھاتا رہا، اس کے بعد تو نے خدا کی بارگاہ میں مجھ سے ملاقات کی دعا کی، خدا نے تیری ملاقات کے لیے مجھے روانہ کر دیا، یہ کہا، بات ہوئی۔ اس کے بعد اب مخاطب ہونے والے ساتھی نے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، میرے عزیز، بتا تو صحیح، درخت بھی بن گیا، پھل بھی لد گئے، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ سمجھا آپ نے کچھ؟ روزہ دار کے لیے ہو رہا ہے۔ کون سے روزے؟ نفل روزے۔ اگر نفل روزہ رکھنے والا کوئی اللہ والا
خدا کی رضا کے لیے نفلی روزہ رکھے اس کو یہ اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. کوئی بندہ مومن خدا کی رضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا فرض روزہ رکھے تو اسے کیا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. تو کہا کہ اللہ نے بھیجا، تجھ سے ملاقات ہو گئی. اب یہ جو ساتھی تھے جنہوں نے خواب میں مخاطب ہو کر کلام کر رہے تھے، کیا جا رہا تھا، ہو رہا تھا، مخاطب ہو کر کہنے لگے بتا وہ جو پھل لدے ہیں درخت میں وہ پھل کیسے ہیں، نظر کیسے آتے ہیں، اللہ نے بنایا کیسا ہے. اب مخاطب ہو کر کہنے لگے جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی تو سن لے. میں ان پھلوں کی فضیلت تیرے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس درخت میں ایسے پھل تخلیق فرمائے ہیں، ایسے پھلوں کو پیدا فرمایا ہے، نہ وہ بیان کرنے میں آ سکتے ہیں، نہ وہ نظر میں آ سکتے ہیں، نہ وہ سننے میں آ سکتے ہیں. جب تو اللہ کی رضا حاصل کر کے جنت میں آئے گا تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اپنی منہ سے کھا کر اس کی لذت کو محسوس کر لینا. یہ بزرگ نے فرمایا. تو اندازہ لگائیں نفل روزہ کوئی رکھے خدا کی رضا کے لیے، خدا کی قدرت اس سے اس قدر راضی ہوا کرتی ہے، خدا اسے اپنا اس طریقے سے محبوب بنا لیا کرتا ہے. اگر کوئی بندہ مومن خدا کی رضا کے لیے فرض روزوں کو لازم پکڑ لے، الا ماشاء اللہ اکثر مسلمانوں کی حالت دیکھی جا رہی ہے کہ روزے سے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں حالت سکرات جب لوگوں کو لگتی ہے، یہ سکرات جو بار بار کہتے ہیں، چمچ چمچ سے پانی ڈالتے ہیں مرنے والے کے گلے میں، یہ معمولی عمل نہیں ہے. ہمیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ اب مر جائے گا، آرام سے لیٹا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر اس پر گفتگو کی جائے کہ حقیقت کیا ہے موت کے وقت کی، تو خون کے آنسو روئیں گے ہم لوگ، خون کے آنسو روئیں گے بھی تو میں کم سمجھتا ہوں. اس حوالے سے ایسی وعیدیں، ایسے عذابات مرنے والے پر مرنے سے پہلے حالت سکرات میں ساتھ سمندروں کا پانی بھی اس کے حلق سے اتارا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اسی اسنا کے حوالے سے، اسی معاملے کے حوالے سے میرے اور آپ کے صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات واقعی کے ذریعے بتاؤں تو وقت بہت زیادہ ہوگا. واقعہ ختم کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن اپنی سکرات میں آسانی چاہتا ہے تو خدا کی رضا کے لیے روزے رکھا کرے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو شدت کی گرمی میں کثرت سے گرمی ہو، گرمی برداشت کے باہر ہو، گرمی سورج کی آگ، گرمی تپش برداشت نہ انسان کر سک رہا ہو، اس کی تاب نہ لا سک رہا ہو، ایسے حال میں صرف بندے کی نیت یہ ہو، خالص نیت یہ ہو کہ میرا رب ایسی گرمی کے باوجود میرے عمل سے میں روزہ جو رکھ رہا ہوں راضی ہو جائے. اس نیت سے سخت گرمی میں، شدت کی گرمی میں، شدید گرمی میں کوئی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے تو میرے اور آپ کے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ رب العزت اس کی سکرات میں آسانی عطا فرمائے گا. سکرات میں اسے تکلیف نہیں دی جائے گی، ان مراحل سے نہیں گزارا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہاں دنیا میں رکھ کر اس نے پیاس کو برداشت کیا، یہاں دنیا میں رکھ کر اس نے گرمی ہونے کے باوجود بھوک کو برداشت کیا. اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے گا، اس کے خطاؤں کو معاف فرمائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزوں کی عادت بنائیں. جو روزے چھوٹ چکے کام کی وجہ سے، بہانے بازی کی وجہ سے، اب آج کل تو یہ بات چھپانے کی نہیں ہے، عام لوگ اچھے جو نامور لوگ ہیں وہ بھی بہانے بازی سے روزے چھوڑ رہے ہیں. اب مسافر پر روزہ معاف ہے. آج مسجد کے امام صاحب اور میں بات کر رہے تھے، مولانا عمران اور میں، اکثر لوگ جو چندے کے لیے بھی آ رہے ہیں، شرح ہے، جبہ خبہ ہے، امامہ ہے، ٹوپی ہے سر پر، مسافر ہیں تو روزہ نہیں ہے. مسافر پر روزہ معاف ہے، قرآن نے اعلان کیا تو اتنا جان لیا کہ روزہ نہیں ہے، بس اب سفر میں ہے روزہ نہیں ہے. یہ ان کو یاد نہیں ہے کہ معاف اس وقت ہے صرف سفر میں معاف ہے، جب سفر ختم ہو جائے گا اس روزے کی قضا کرنی ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ لوٹنے کے بعد وہ قضا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. ایک اور ہمارے ذمہ دار مسجد کے بتا رہے تھے مجھے کہ انہوں نے آتے وقت دیکھا، اب ایک مسجد سے دوسری مسجد کو چندہ کرنے جانا ہوتا ہے ان مسافروں کو، تو باقاعدہ یہاں وہاں سٹالوں پر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں ٹوپی داڑھی پہن کر. کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں قوم کو لوگ، جن کو دیکھ کر ہماری قوم غیر قوموں میں انقلاب بپا ہونا چاہیے تھا، جن کو دیکھ کر ہمارے اسلام مذہب مسلک پر رشک محسوس ہونا چاہیے تھا. اس کے باوجود اس کے برعکس الٹا معاملہ نظر آ رہا ہے. جو نامور لوگ ہیں
جو حدیث قرآن کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی روزوں کو ترک کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کر جو عام مسلمان ہیں اب مولانا نہیں رکھتے تو میں کیوں روزہ رکھوں، اب انہوں نے بھی نیا ٹرینڈ بنا لیا، ان کو آئیڈیل بنا لیا۔ اے نادان، اے میرے جوان، تو نے روزہ نہیں رکھنے والے مولانا کو دیکھ کر اس کو آئیڈیل کیوں بنا لیا؟ تو نے روزہ رکھنے والے مولانا کو دیکھ کر آئیڈیل کیوں نہیں بنایا؟ تو نے بے نمازی کو دیکھ کر آئیڈیل اپنا کیوں بنا لیا؟ تم نے با نمازی کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے۔ یہ بڑے نقصانات کی بات ہے۔ یہاں یہ بڑی معمولی آسان بات لگتی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، حقیقی آنکھیں اللہ بند کر دے گا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد اس کی قدرت کے عجائبات دیکھنے کی آنکھیں جب کھول دی جائیں گی قبر سے، قبر کی پہلی منزل سے آنکھیں کھلے گی، اس کے بعد اپنا تماشا، اپنی رسوائی خود انسان دیکھے گا کہ کیا کیا کمیاں میں نے اپنی زندگی میں کی، کہاں کہاں مجھ سے چوک ہو گئی، کہاں کہاں میں بھول گیا، کہاں کہاں میں نے برے اعمال کیے، وہ سارے اعمال سمیٹ کر اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وہ دیکھتا جائے گا، روتا جائے گا، ہائے میری رسوائی، ہائے مجھ پر لعنت، کیسا عمل میں نے کیا، اللہ نے اتنی بہترین مجھے زندگی عطا کی، اس کو صحیح طریقے سے میں نے، وہ رسوائی ہوگا وہاں پر، اور وہ ایسی رسوائی ہوگی، تڑپے گا، بلبلائے گا، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے گا، یہاں تک کہ فرمایا گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، جتنی تو چاہے تیری مرضی کے مطابق مجھے پھر دوبارہ زندگی عطا کر، میں زمین پر واپس جاؤں گا تیری عطا سے، اور جانے کے بعد کچھ نہیں کروں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ رکعت باندھوں گا، نہ قرآن کی تلاوت کروں گا، تیری عطا کردہ زندگی کو لے کر زمین پر جاؤں گا، جانے کے بعد سیدھا سجدے میں چلا جاؤں گا، اور جب تک تو دوبارہ موت نہ دے اس ایک سجدے سے اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ سمجھیں سجدے کی حقیقت کیا ہے، خدا کی عبادت کی حقیقت کیا ہے، عبادت کی لذت کیا ہے۔ جب یہ سارے منازل دیکھے گا وہاں پر، جب اپنے اعمال میں کمیاں پائے گا، سجدہ کر لیتا تو اتنا اجر ملتا، قیام کر لیتا تو اتنا ثواب ملتا، روزہ رکھ لیتا تو یہ جنت عطا کی جاتی، قیام تراویح پڑھ لیتا تو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا کرتا۔ جب یہ سارے معاملات دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں رسوائی کے ساتھ یہی کہے گا کہ اللہ مہلت دے، جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ گھر والے یاد آئیں گے، نہ بیوی، نہ بچے، کچھ نہیں، صرف جا کر ایک سجدہ کروں گا، اسی سجدے میں جب تو چاہے میری روح کو نکال لینا، پھر واپس لوٹ آؤں گا۔ آپ سمجھیں زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم رہ کر گزار رہے ہیں، اتنی بے روی کے ساتھ، اتنی بے عملی کے ساتھ، اتنے عیاش بن کر، اتنے بے باک بن کر ہم لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد جب موت آئے گی، موت کا مزہ جب چکایا جائے گا، اس کے بعد حقیقی زندگی کی شروعات کر دی جائے گی۔ جب حقیقی زندگی شروع ہوگی، اس کے بعد حساب بھی دینا ہوگا، اس کے بعد عذاب کے مستحق ہیں تو عذاب بھی چکنا ہوگا۔ اگر کامیاب رہے عمل میں تو اللہ فرماتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، جو کامیاب ہو گئے اپنے اعمال میں، جنہوں نے خدا کو راضی کر لیا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو سلامتی والی جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اب جو سلامتی والی جنت میں جانا چاہتا ہے، یہاں سلامتی والے کام بھی تو کرے، یہاں گناہ کے کام کر رہے ہیں، یہاں عیاشی میں ملوث ہیں، یہاں اوباش کاموں میں ہم ذہن لگائے بیٹھے، اس کے بعد تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ بڑی جنت مجھے ملے، جنت میں کیسے جائے گا بندہ؟ جب تک کوئی کام صحیح سے نہیں کرتا تب تک اجرت مالک نہیں دیتا دنیا کا، اور ہم اس حقیقی مالک سے بغیر عمل کے جنت طلب کرنے کی تمنا رکھ رہے ہیں، کیسے جنت ملے گی؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اندر انقلاب بپا کرنے کی کوشش کریں۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطیاں ہوئیں تو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کرو مقبول سنی دعوت اسلامی کو آقا، کرے ہے عرض شاکر تمہارا یا رسول اللہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت عرش و عام کر